السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و مشاہدین، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج سیرت کے موضوع پر ہماری گفتگو جو ہجرت کے تعلق سے شروع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر کے غار تک کا جو سفر تھا اور اس درمیان جو واقعات پیش آئے تھے، گزشتہ درس میں اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کا درس ہمارا انشاءاللہ غار سے لے کر کے مدینہ پہنچنے تک کے سفر پر مشتمل رہے گا، اور اس درس میں جو کچھ واقعات پیش آئے صحیح حدیث کی روشنی میں، ان واقعات کو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ آخری درس ہوگا سیرت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اتوار، پیر اور منگل کو، چونکہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی مناسبت سے رمضان کے مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمارا رمضان کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو انشاءاللہ 3 دنوں تک اس موضوع پر آپ کی جامع مسجد میں انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے میں نے بات بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو غار میں جا کر کے آپ نے پناہ لیا اور 3 دنوں تک آپ وہاں رہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور اس طریقے سے جو مکہ کے مشرکین تھے قریش، ان کی جستجو کی آگ بھی بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو جو تھی وہ رک گئی۔ اس کے بعد 3 دنوں تک انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن بے نتیجہ ان کی کوشش نکلی، تو ان کے جو جوش تھے، جذبات تھے، وہ بھی سرد پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ پہلے سے بات طے ہو گئی تھی کہ عبداللہ بن وريقط جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی آپ نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ 3 دن کے بعد وہ رات میں غار کے پاس آئے گا، اور اسے جو 2 اونٹنیاں دی گئی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ان اونٹنیوں کو لے کر کے آئے گا، اور اسی اونٹنی پر چڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ سب مکہ سے مدینے کا سفر طے کریں گے۔ آپ غار سے جس رات نکلے تھے وہ اتوار کا دن گزر کر کے پیر کی رات تھی۔ پیر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 4 بڑے واقعات پیش آئے وہ سب کے سب پیر کے دن تھے۔ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، آپ کو نبوت بھی پیر کے دن ملی، اور ہجرت بھی آپ نے پیر ہی کے دن کی۔ اور یہ بھی اتفاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچتے ہیں تو وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آپ یہاں پیر کو نکلے رات میں، کیونکہ عربی میں رات سے شروعات ہوتی ہے، تو رات میں آپ یہاں سے نکلے آدھی رات کے بعد یا آدھی رات میں، اور اس کے بعد پھر پیر کے دن صبح میں آپ قبا پہنچے۔ اور چوتھا واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیر کے دن پیش آیا وہ آپ کی وفات ہے۔ تو یہ 4 واقعات آپ کی زندگی کے پیر ہی کے دن پیش آئے۔ تو رات پیر کی تھی اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، جیسا کہ مورخین نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور ان کے جو ہمراہ تھے عامر بن فہیرہ، یہ سب لوگ وہاں سے نکلے۔ عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، خدمت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، اور عبداللہ بن وريقط جو مامون تھا اور اس پر اعتماد تھا، اگرچہ غیر مسلم تھا لیکن پھر بھی اس پر اعتماد تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، مامون اور معتمد ہے، تو اس سے انسان مدد لے سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد لی۔ اس نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلا، اور یمن کا جو راستہ ہے، یمن جو واقع ہے وہ مکہ سے جنوب میں واقع ہے، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مکے سے مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہ مکہ سے شمال پر واقع ہے، لوگ اس راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام راستے کو
اختیار کرنے کے بجائے اس راستے کو اختیار کیا جس راستے سے عام طور پر لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ مکہ کے مشرکین سب سے پہلے اسی راستے پر جائیں گے، کیونکہ مکہ کے مشرکین کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو مدینہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو ہے ننہال تھا مدینہ، اور تمام صحابہ کم و بیش وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، اس لیے سب کو یقین تھا کہ اگر آپ جائیں گے تو مدینہ ہی جائیں گے، اس لیے آپ نے احتیاط کے طور پر وہ راستہ اختیار کیا جس راستے کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور جس راستے سے آپ مکہ سے مدینہ پہنچے اس پورے راستے کو ابن اسحاق نے اپنی سیرت کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے تذکرے کی یہاں کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی تفصیل چاہتا ہے تو ابن اسحاق کی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس راستے سے گزرتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوتے تھے، اور ابو بکر گرچہ آپ سے عمر میں 2-2.5 سال کم تھے، لیکن ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار زیادہ نمایاں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے راستے سے گزرتے تھے تو لوگوں کی زیادہ توجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہتی تھی، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے یہ جو تمہارے آگے بیٹھے یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لطیف جواب دیتے اور یہ کہتے کہ یہ میرا گائیڈ ہے، یعنی میری رہنمائی کر رہا ہے، اور یہاں رہنمائی سے مراد ان کا راستہ مراد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ راستے کا تو گائیڈ کوئی اور تھا، یہاں مراد ان کی ہوتی تھی کہ سیدھے راستے اور خیر کا راستہ کا گائیڈ ہمارا کون ہے جو ہمارے سامنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، انہی میں سے کچھ واقعات تو ثابت نہیں ہیں، جو واقعات ثابت ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہی میں سے ایک واقعہ سراقہ بن مالک کا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، خود انہوں نے بیان کیا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم میں بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے سراقہ، ہم نے ابھی ساحل کے پاس سے چند افراد دیکھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اور میرے اندر یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا اور انعام حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی لوڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر کے میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا لہجہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا، اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حسب معمول مجھے لے کر کے دوڑ رہا ہے۔ یہ بخاری کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے لے کر کے دوڑ رہا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی سننے لگا جو آپ پڑھ رہے تھے، لیکن آپ التفات نہیں فرما رہے تھے۔ ابو بکر بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا گھوڑے کو تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل باہر نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پاسے کی تیر سے قسمت معلوم کی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طریقے سے قسمت معلوم کرتے تھے، جب کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں کے پاس بھی ہوا کرتے تھے۔ تو وہ تیر نکالا کہ دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم ناکام رہو گے، لیکن پھر بھی وہ آگے سفر انہوں نے جاری رکھنا چاہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاسے کے تیر سے قسمت معلوم کی، لیکن وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو لوگ ٹھہر گئے، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ان کے پاس پہنچا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے امان دے دو، اگرچہ میں آپ لوگوں کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کا معاملہ ضرور غالب آ کر کے رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے انعام رکھا ہے 100 اونٹوں کا، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کی عزائم سے آپ کو آگاہ کیا، اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی،
مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کیا میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیں، تو آپ نے عامر بن فہیرہ جو غلام تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم دیا، اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر کے میرے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے جو بھی گزرتا میں اس سے یہی کہتا کہ میں نے ادھر کی کھوج خبر لے لی ہے، اس طرح میں لوگوں کو واپس کر دیتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت سراقہ شروع میں تو آپ کے دشمن بن کر کے آئے تھے، لیکن آخر میں آپ کے محافظ بن گئے، شکار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکار ہو گئے، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر نرمی ڈال دی، اور یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پیشین گوئی کی تھی کہ سراقہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علماء نے اس واقعے کو جو ہے غلط قرار دیا ہے، اور واقعے کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تو سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کنگن ان کو پہنا دیا، اور کہا کہ اللہ اکبر۔ جب جس رب نے یہ کنگن اس کے ہاتھ سے اتار کر کے ایک دیہاتی کے ہاتھ تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جو واقعہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا یہاں تک صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ حضرت سراقہ کے کنگن پہننے کا واقعہ یہ کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بریدہ اسلمی یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں وہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، لیکن جب اللہ کے رسول سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو دل دی بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ آپ ان کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، توحید پیش کیا، اور الحمدللہ وہیں پر وہ مسلمان ہوں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک داعی اور ایک عالم جس حالت میں بھی ہو، چاہے پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے دعوت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے سامنے حیثیت بر انسان پیش کرتا رہے۔ ایسے ہی راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے تحفے میں دیے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، اور انہیں حواری امت کہا گیا ہے۔ حواری کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک حواری ہوتا ہے، اور ہماری امت کے حواری کون ہیں؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، صحابی رسول ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، وہ ہے کہ ام معبد خزائی ایک خاتون تھی، اور یہ مدینہ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ بڑی سخی خاتون تھی یہ، اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بدھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت کمزور ہے، چل پھر بھی نہیں سکتی ہے، اور اپنے ریوڑوں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دوہ لیجیے، لیکن بہت کمزور ہے، اس کا تھن ہی نہیں ہے، دودھ کہاں سے دے گی، وہ چل پھر نہیں سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، اور تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے ایک بڑا برتن منگایا، اور اس میں اتنا دودھ دہا کہ دودھ اوپر آ گیا، پورا برتن بھر گیا۔ سبھوں نے شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا۔ پھر اسی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دو کر کے وہاں پر رکھ دیا، پورا برتن بھرا ہوا تھا، اور اس کو دے کر کے پھر وہاں سے آپ کچھ فرما گئے۔ یعنی یہ برکت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس طرح کی بہت ساری برکتیں آپ کے ساتھ تھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی ذات میں برکت رکھتا ہے۔ تو یہ برکت اسی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کچھ فرما گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے شوہر ابو معبد آئے، دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ تمہارے پاس دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف و کمالات کا ذکر کیا بڑے ہی دلکش انداز میں، اور اس قدر ذکر کیا کہ سننے والا گویا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
ان کی شکل و صورت، ان کا قد اور ان کا اخلاق، ان کا معاملہ اور اس طریقے سے پوری چیز ان کے تعلق سے بیان کی۔ تو اس نے کہا کہ ابو معبد نے یہ تو وہی صاحب قریشی معلوم ہوتے ہیں جس پر قریش والوں نے انعام رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو حسن لغیری قرار دیا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں پیش آئے تھے۔ سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں۔ قبا جو مدینے سے پہلے کی آبادی ہے، ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا، آپ وہاں قبا کے اندر پہنچے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مسلمان کو جب اطلاع مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، تو روزانہ صبح صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ دیکھتے رہتے تھے، اور جب دوپہر کی دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے، اور ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غالباً نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اچانک ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ سفید کپڑوں کے اندر ملبوس ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ وہ شخص ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سارے مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر کے استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ اس زمانے میں چیز رائج تھی کہ لوگ جب کسی کا استقبال کرتے تھے تو ہتھیاروں سے استقبال کیا کرتے تھے، تلوار، نیزہ، ساری چیزیں لے کر کے نکلتے تھے کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ امن و امان دینے کا ایک سلسلہ یا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں چیز رائج تھی کہ تلواروں سے، کیونکہ بہادر قوم تھی تو تلواروں سے لوگوں کا استقبال کرتے تھے، تو اس طریقے سے سارے لوگ تلوار وغیرہ لے کر کے، ہتھیار لے کر کے استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور لوگ بہت سارے ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہے تھے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب سایہ کیا اللہ کے رسول کے اوپر، تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ سارے لوگ تو نہیں دیکھے ہوئے تھے، وہی چند صحابہ کرام نے دیکھا تھا جو مدینہ سے حج کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ نے ان سے بیعت لی تھی، ورنہ اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ جب آپ قبا میں داخل ہو رہے تھے تو یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہو رہی تھی، اور وہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مددگار ہے، اور جبریل اور جو نیک مومنین ہیں صالح وہ بھی، اور اس کے بعد فرشتے سب کے سب آپ کے مددگار ہیں۔ یہ دن مکہ مدینہ کا بڑا تاریخی دن تھا، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے قبا میں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سکونت فرمایا، قیام فرمایا، اور آپ قبا کے اندر تقریباً 14 دن تک تھے۔ روایتیں مختلف آتی ہیں، لیکن 10 سے کچھ زیادہ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرما رہے، اور اس دوران آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر بھی کی جو مسجد قبا کے نام سے معروف ہے، جہاں پر 2 رکعت نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر قیام کے دوران ہر ہفتہ اور سنیچر کو باقاعدہ قبا جایا کرتے تھے، اور وہاں کے صحابہ کرام کی حالات دریافت کیا کرتے تھے۔ وہاں مسجد بنائی، اس مسجد کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر کیا ہے، اور کہا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کیونکہ منافقین نے وہاں پر ایک مسجد اور بنا لی تھی، اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور پھر آپ نے اس مسجد کو توڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، مسلمانوں کے خلاف اجتماع کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو نیست و نابود کر دیا تھا، گرا دیا تھا، اور اس مسجد کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ اس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر ہے۔ تو ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد جو آپ نے بنائی وہ مسجد قباء ہے، جو قباء کے اندر وارد موجود ہے، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب انسان کو عمرے کے برابر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن یا 4 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے،
اور جو ساری امانتیں آپ کے پاس تھیں، ساری امانتیں ان کو حوالہ کر کے آپ اس طریقے سے ابو علی رضی اللہ عنہ قباء کے اندر پہنچ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو آپ جمعہ کے دن قباء سے مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب تو قباء مدینہ کے اندر آ گیا ہے، لیکن پہلے دونوں کے اندر بڑی دوری تھی اور بیچ میں آبادیاں نہیں تھیں، تو اس لیے آپ قباء میں کچھ دنوں قیام کیے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن آپ وہاں سے نکلے اور راستے میں جا کر کے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ سالم بن عوف کا قبیلہ تھا، وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی اور تقریباً کل 100 آدمی تھے آپ کے ساتھ نماز جمعہ کے اندر۔ مدینہ قباء سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے جو ننیہال کے لوگ تھے بنو النجار، آپ ان کو اطلاع کر دی تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سارے کے سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد سے اس کا نام بدل دیا گیا اور اس کا نام یثرب رکھ دیا گیا۔ بڑا تاریخی دن تھا مدینہ کا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی کہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے اہم اور روشن دن وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے۔ انصار بڑے مالدار تو نہ تھے، لیکن ہر ایک کی ہی آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلہ سے گزرتے، سب کے لوگ، سارے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیر پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہمارے گھر آپ قیام کریں، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ کی طرف سے اسے حکم ملا ہوا ہے اور وہ جہاں بیٹھے گی وہیں پر ہم اتریں گے۔ اس کے بعد اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر کے جہاں مسجد نبوی آباد ہے وہاں جا کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ کو اترنے کے بعد سارے لوگوں نے آپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انہوں نے لپک کر کے آپ کا کجاوا لے لیا۔ کجاوا جس پر مسافر کا سارا سامان ہوتا ہے وہ انہوں نے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا جو سامان ہے جہاں وہ رہے گا آدمی بھی وہی رہے گا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت میں یہ اللہ رب العالمین نے لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرما رہیں گے، اور پورے 1 مہینے تک آپ نے ان کے یہاں قیام کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے اوپری منزل میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہا کرتے تھے۔ ایک رات بیدار ہوئے اور یہ سوچا انہوں نے کہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر چلتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی ہے، لہذا یہ سوچ کر کے پورے گھر والے دیواروں کے ساتھ لگ کر کے بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپری منزل پر جانے کی انہوں نے درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نچلی منزل میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما، اور میں آپ کی توہین سمجھتا ہوں کہ آپ نیچے رہیں اور میں آپ کے سر کے اوپر چلوں، لہٰذا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم لوگ نیچے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے ان کے جذبے احترام کی قدر کرتے ہوئے اوپر منتقل ہو گئے، اور وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجتے تھے، جب بھی کھانا بچا وہ واپس آتا تو جہاں اللہ کے رسول کی انگلیاں لگی ہوتی تھیں وہیں سے کھانا شروع کرتے۔ ایک دن کھانا تیار کیا، اس میں لہسن تھا، جب برتن واپس آیا دیکھا کہ آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لہسن، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر بو آتی ہے، اور آپ کے پاس فرشتے بھی آتے تھے، جبریل امین آتے تھے، تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے منہ سے بو نکلے اور فرشتے کو تکلیف ہو۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جسے ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جب وہ اوپر رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کا جو مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اللہ کے رسول پر پانی کا قطرہ نہ ٹپک پڑے اور آپ کو تکلیف اور پریشانی لاحق ہو۔ تو ان کے پاس ایک لحاف تھا، اور صرف ایک لحاف تھا، غریب لوگ تھے، مالداری تو تھی نہیں ان کے پاس، کیا نام ہے، زراعت پیشہ لوگ تھے، کھجور کے کچھ باغات تھے اور اس طریقے سے گزر بسر ہوا کرتی تھی، تو ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جو ان کے لیے اوڑھنے کا کام آتا تھا۔ تو انہوں نے اس لحاف کے اندر پورے پانی کو خشک کر لیا،
کہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پانی نہ ٹپکے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اور اسعد بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اونٹنی کی نکیر پکڑ لی، چنانچہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کی زوج محترمہ ام المومنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور ایسے اسامہ بن زید اور ام ایمن یہ سب کے سب مدینہ آ گئے، اور ان کو لانے والے تھے عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، وہ بھی آپ کی زوجہ تھی، نکاح پہلے ہو گیا تھا، اگرچہ رخصتی بعد میں ہوئی تھی، مدینہ کے اندر رخصتی ہوئی ہجرت کے بعد، لیکن نکاح آپ کے ساتھ ان کا پہلے کر دیا گیا تھا مکہ ہی کے اندر۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے اندر رہی، کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص کے پاس تھیں وہ، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جنگ بدر کے بعد حضرت زینب تشریف لائیں۔ جہاں تک ان کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام تھا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور ہجرت کے موقع پر وہ حبشہ ہی میں تھے، اس لیے بعد میں حبشہ سے مدینہ تشریف لائے، اس لیے وہ اس وقت تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ یہاں تک میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے جسے ہم مکی دور کہتے ہیں۔ آپ کی دعوت کو زندگی کو دو دور میں تقسیم کیا گیا تھا، مکی دور، مدنی دور۔ مکی دور 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور 13 سالوں کی کہانی اور واقعات بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ اگر تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، اس لیے اختصار سے کام لیا گیا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم باب اور ایک بڑا دور جو 13 سالوں پر مشتمل تھا وہ جا کر کے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا دوسرا دور انشاءاللہ اگر توفیق رہے گی اور اس طریقے سے زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آپ کی سیرت کو اپنانے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر آپ سے، صحابہ سے محبت کو جاگزی فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو، سننے والے دیکھنے والے سب کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔